السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رزق میں برکت کس چیز سے بڑھتی ہے اور کس چیز سے ایسی خاموشی سے ختم ہو جاتی ہے کہ انسان کو خبر تک نہیں ہوتی؟ کبھی یہ غور کیا کہ بازاروں میں مہنگائی کی آگ خود بہت بھڑکتی نہیں، کوئی نہ کوئی ہاتھ ہوتا ہے جو آگ کو سلگاتا ہے، اور پھر وہی آگ کبھی کبھی خود اسی انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی قوموں میں ذخیرہ اندوزی بڑھی، صرف مہنگائی نہیں بڑھی، دلوں کی سختی بڑھی، بے برکتی بڑھی، اور آخر کار معاشرے کی دیواریں اندر سے کھوکھلی ہونے لگیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو روک کر رکھو، وقت آئے تو مہنگا بیچ کر منافع کما لو، لیکن یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ رزق کے دروازے بند کرنے والے انسان نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر اللہ رزق سے برکت اٹھا لے تو گودام بھرے رہتے ہیں مگر گھر خالی رہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے ظلم کی بنیاد پر منافع کمایا ہو اور وہ دولت اس کے لیے رحمت بن گئی ہو؟ کیا کبھی ذخیرہ اندوز کی نیند سکون والی ہو سکتی ہے جب اس کی وجہ سے ہزار گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہوں؟ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے، اسلام نے صرف ذخیرہ اندوزی کو برا نہیں کہا بلکہ اسے خطرناک بیماریوں، مفلسی اور الہی غضب کے ساتھ جوڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عمل صرف تجارت نہیں، یہ مسلمانوں کی تکلیف سے کھیلنا ہے، یہ اللہ کے بندوں کی ضرورت کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنانا ہے، جسے دین کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اب آئیے اس واقعے کی طرف جو آج کی پوری گفتگو کا لب لباب ہے۔ ایک دن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلے، راستے میں دیکھا کہ اناج بہت زیادہ پڑا ہوا ہے۔ پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ بتایا گیا کہ بیچنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا اللہ اس میں برکت دے، لیکن پھر لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین یہ غلہ عام بیچنے کے لیے نہیں آیا بلکہ مہنگا بیچنے کے لیے پہلے سے روک کر رکھا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا کہ کس نے یہ ذخیرہ اندوزی کی ہے؟ بتایا گیا کہ دو آدمیوں نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو بلایا، پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ دونوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے مال سے خریدا ہے، جب چاہیں بیچیں، یہ ہمارا اختیار ہے۔ تو حضرات محترم جواب سنیے، وہ جواب جس نے ہمیشہ کے لیے تجارت کے اصول وضع کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مسلمانوں میں مہنگا بیچنے کی نیت سے غلہ روک کر رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یا تو مفلس کر دیتا ہے یا اسے مہلک بیماری جذام میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ سن کر ان دونوں میں سے ایک نے فوراً توبہ کی، کہنے لگا، میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ لیکن دوسرے نے بحث جاری رکھی کہ ہم تو اپنے مال کے مالک ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ راوی ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کچھ عرصہ بعد دیکھا کہ وہ شخص واقعی جذامی ہو گیا تھا، یعنی اسے جذام کی مہلک بیماری نے آ پکڑا تھا۔ ابن ماجہ کی حدیث میں یہی فرمایا گیا ہے کہ جو غلہ روک کر مسلمانوں کو مہنگائی میں مبتلا کرے، اللہ اسے یا مفلس کر دیتا ہے یا الگ کر دیا جاتا ہے، یعنی دنیا آخرت میں رسوا اور نقصان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے۔ آج مہنگائی کیوں بڑھتی ہے؟ کیوں برکت کم ہو رہی ہے؟ کیوں قومیں معاشی بیماریوں میں مبتلا ہے؟ اس لیے کہ کچھ لوگ غلہ، دوائیاں، اشیاء ضرورت روک کر رکھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم ہوشیار ہیں، لیکن حدیث بتاتی ہے کہ وہ ہوشیار نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج کا پیغام صاف اور واضح ہے، ذخیرہ اندوزی کا نفع وقتی ہے لیکن نقصان دائمی ہے۔ معاشرے کو تکلیف دینے والا کبھی راحت نہیں پاتا، اور سب سے بڑی بات، جو اللہ کے بندوں کو مہنگائی میں ڈالے، اللہ اسے یا تو مخلص کر دیتا ہے یا بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آخر میں وہ فیصلہ کن بات سامنے رکھیے
جس کے لیے ساری بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان، جو شخص مسلمانوں میں مہنگا مال بیچنے کے لیے غلہ روک کر رکھے، اللہ تعالیٰ اسے یا مفلس کر دے گا یا جذام جیسی بیماری میں مبتلا کر دے گا۔ یہ ہے اصل خسارہ۔ اصل تجارت وہ ہے جس میں اللہ کی برکت ہو، جس میں کوئی مظلوم نہ بنے اور کسی کے گھر کا چولہا ٹھنڈا نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال، پاکیزہ رزق اور رزق بابرکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔